ایک شخص بلغ کا رہنے والا ہر سال حج بیت اللہ کو جاتا تھا اور بعد حج حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ چونکہ یہ سال بھر کے بعد حاضر خدمت ہوتا تھا، اس لیے اپنے ہمراہ اپنے شہر کا تحفہ ضرور لاتا اور خدمت امام علیہ السلام میں پیش کر دیتا۔ اور چونکہ حضرت جانتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے، لہذا آپ اس کا ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔ ایک روز اس شخص کی زوجہ نے کہا کہ اے میرے مالک، میں دیکھتی ہوں کہ ہر سال تو جب حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے شہر کے تحفے لے جاتا ہے، مگر کبھی بھی ان تحفوں کے عوض کچھ نہیں لاتا۔ آخر وہ کون ہے جو تیرا تحفہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں دیتا؟ جیسے ہی اس مومن نے یہ جملے سنے، کہنے لگا اے عورت، تو نے بڑا غضب کیا جو ایسے جملے زبان سے نکلے۔ اس وقت جو کچھ تو نے کہا سب ان حضرت کو خبر ہو گئی ہوگی، تیرے جملوں کا ایک ایک حرف ان تک پہنچ چکا ہوگا، لہذا توبہ کر۔ دوسری سال اسی طرح جب زبانہ حج کا وقت ہوا تو حج کے لیے روانہ ہوا۔ بعد فراغت حج سے اپنے شہر کے تحفے لے کر خدمت امام میں حاضر ہوا تو نصیب اس کا جاگ اٹھا۔ وہ یوں کہ امام علیہ السلام طعام نوش فرما رہے تھے۔ فرمایا بھائی، بہت اچھے وقت آیا ہے، شریک طعام ہو جاؤ۔ خوش قسمت تھا، امام علیہ السلام کے ساتھ ہی کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب خوب سیر ہو گیا تو خادم تشت و آفتابہ لے کر حاضر ہوا۔ حضرت فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ دھلواؤں گا۔ عرض کیا مولا، غلام کی کیا مجال کہ آقا کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ دھوئے؟ فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ اس وقت اس وجہ سے دھلواؤں گا کہ تو اس وقت میرا مہمان ہے۔ جب تو مہمان ہے تو کیا وجہ ہے کہ میں تیرے ہاتھ نہ دھلواؤں؟ کیا مہمان نواز تھے کہ کھانا ساتھ کھلائے اور ہاتھ بھی دھلانے پر تیار ہیں، اس لیے کہ یہ مہمان ہے؟ مگر اس نے بہت اصرار کیا کہ مولا، غلام سے ایسی خطا نہیں ہو سکتی، آپ میرے ہاتھ دھلائیں بلکہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خیر تیری خوشی، مگر اے بھائی یہ سمجھ لے اگر اس وقت تو نے میری محبت میں ہاتھ دھلائے تو حکم خدا سے ایسی چیزیں دکھاؤں گا کہ تم نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ یہ فرما کر ہاتھ دھونے لگے۔ جب ایک تشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا ذرا ٹھہر جا اور پانی کو روک لے۔ اس نے پانی ڈالنا روکا تو فرمایا دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ عرض کیا پانی ہے۔ فرمایا نہیں بلکہ زمرد سبز ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو حیرت کے ہاتھ کا دھومن زمرد سبز بن چکا تھا۔ پھر فرمایا پانی ڈال۔ اس نے ہاتھ دھلانا شروع کیے اور جب سس تشت پانی سے بھر گیا تو پوچھا دیکھ اب اس تشت میں کیا ہے؟ عرض کیا وہی پانی۔ فرمایا غور سے دیکھ، پانی نہیں یقوت سرخ ہے۔ یوں ہی اس نے غور سے دیکھا تو وہ پانی یقوت سرخ بنا ہوا تھا۔ فرمایا اور پانی ڈال۔ اس نے پھر پانی ڈالنا شروع کیا اور جب تمام تشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا اب دیکھ اب اس تشت میں کیا ہے؟ عرض کیا مولا وہی پانی۔ فرمایا نہیں سفید موتی ہیں۔ اب جو اس نے دیکھا تو تمام تشت سچے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھا تو وہ پانی، مگر جب آپ نے زمرد کہہ دیا تو وہ زمرد سبز ہو گیا، اور جب یقوت کہا تو پانی یقوت سرخ بن گیا، اور جب موتی کہا تو تمام پانی موتی بن گیا۔ یہ اثر تھا زبان امام علیہ السلام میں۔ اب امام پاک نے فرمایا اے بھائی، یہ جو رات اپنی زوجہ کو لے جا کر کہہ دے، اس لیے اس نے اب کی مرتبہ ہم پر عتاب کیا تھا، اور یہ عوض ان تمام تحفوں کا ہے جو تو میرے لیے لاتا رہا ہے۔ مگر اپنی زوجہ سے یہ بھی کہہ دینا اگر زمانہ ہم سے موافق ہوتا تو ہم تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ سلوک کرتے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت نے ہر مرتبہ اس کے تحفوں کا معاوضہ کیوں نہ دیا، شاید یہ وجہ ہو کہ حضرت خیال کرتے ہوں کہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا دے دیں کہ بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہ نکلے۔ ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا عوض کرنا بہتر نہیں۔ اس سخاوت میں دادا کی شان دکھا دی۔ الحر یہ مومن جو رات بے بہا لے کر حضرت سے رخصت ہو کر اپنے مقام پر پہنچا اور جو رات اپنی زوجہ کے سامنے لا کر رکھ دیے اور کہا میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ وہاں میں وقت جو تم کہہ رہی ہو ان کو معلوم ہو جائے گا، لہٰذا وہی ہوا، ان کو خبر ہو گئی۔ زوجہ یہ جورات دیکھ کر حیران رہ گئی، اس لیے کہ ایسے جورات کبھی بھی اس کی نظر سے نہیں گزرے تھے۔ اپنے شوہر کو قسم دے کر کہنے لگی آپ کہ اگر زندہ رہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہاں تک کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا اور یہ دونوں مکان سے روانہ ہوئی، حج بیت اللہ کی اور اس کے بعد زیارت امام زین العابدین علیہ السلام کو چلے۔ ابھی مدینہ کچھ فاصلے پر تھا کہ زوجہ اس کی علیل ہوئی اور دفتن مر گئی۔ اس مومن کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی، لہذا میت کو وہیں چھوڑا اور روتا ہوا خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے
بڑے شوق سے میرے ساتھ آ رہی تھی کہ دفتن بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، فرمایا جا خدا نے اپنے حکم سے تیری زوجہ کو زندہ کیا ہے، اور اے بھائی یہ خوشخبری بھی سن لے کہ چونکہ وہ زیارت کی اشتیاق میں آئی تھی اس لیے خدا تعالیٰ نے مزید 40 سال تک زندگی سے بخش دی، تاکہ وہ سمجھ تو لے کہ جس کی زیارت کے لیے گئی تھی اس کا مرتبہ پیش خدا کتنا بلند ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی اپنی زوجہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھا کہ زوجہ اس کی ضعیف سالم بیٹھی ہے۔ کہا کہ تو مر گئی تھی، زندہ کیوں کر ہوئی؟ اس نے کہا جب ملک الموت نے میری روح قبض کی اور میری روح لے کر چلے تو میں نے دیکھا کہ بزرگ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے آئے، اور ان کے جو ہی ملک الموت نے دیکھا مؤدب کھڑے ہو گئے جیسے کوئی غلام خدمت آقا میں کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ اس عورت کے جسم میں اس کی روح واپس کر دے۔ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے، اس لیے ابھی یہ عورت 40 سال تک اور زندہ رہے گی۔ ملک الموت نے حکم کی تعبیر کی اور میری روح میرے جسم میں داخل کر دی اور میں فوراً زندہ ہو گئی۔ اس عورت نے بتلایا کہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ملک الموت نے حضرت کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور چلے گئے۔ مرد مومن نے یہ پوچھا کہ وہ جناب جو تشریف لائے تھے ان کی شکل و شمائل کیسی تھی، اور کیا تو اگر ان حضرت کو دیکھے گی تو ان کو پہچان لے گی؟ اس نے کہا بے شک۔ بس اس کا شوہر اس کو لے کر خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی زوجہ نے امام پاک کے چہرے مبارک پر نظر کی، اپنے شوہر سے کہنے لگی واللہ یہی وہ جناب ہیں جن کے فرمانے سے میں زندہ ہو گئی تھی، اور یہی ہیں وہ جن کے ہاتھوں کے بوسے ملک الموت نے لیے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔